إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تمام تر حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، الہ العالمین ہے، رب العالمین ہے اور اکیلے عبادت کے لائق ہے. بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو خاتم النبیین ہے، امام المرسلین ہے، ہمارا لیڈر ہے، اسوہ ہے، قدوہ ہے، مثال ہے، آئیڈیل ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی نجات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو عبادت میں. تو توحید کے اقسام پچھلے جمعوں سے اس پر گفتگو ہو رہی ہے. آج کا جو قسم ہے توحید کا، اس کو کہتے ہیں توحید الالوہیہ یا توحید عبادت. الوہیت لغوی لحاظ سے حمزہ، لام اور ہا، الہ یالہ سے ہے، الہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی اسی سے ہے. الہ یعنی معبود. اور توحید الالوہیہ اصطلاحاً جو ہے ہوا افراد اللہ تعالی بالعبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کو اکیلے ہی ماننا عبادت میں. اور عبادت کے بہت سارے اقسام ہیں، آپ سن چکے ہیں. توکل بھی عبادت ہے، یہ روزے، نماز، یہ بھی عبادت ہے. اور اسی طرح صدقہ، خیرات، نذر، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عبادت میں شامل ہیں. دعا، یہ ساری عبادات. ان تمام چیزوں میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
توحید میں جو ہے اگر کسی کی توحید میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے ہی اس دنیا کو پیدا کیا، اس تمام کائنات کو پیدا فرمایا، اس انس و جن کو، تو جب عبادت کی جائے تو اس خالق حقیقی کی عبادت کی جائے، اور یہ اصول بھی ہے اور یہ حق بھی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون ہے وہ رب؟ الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جس رب نے تمہارے اس بدن میں روح عطا کیا ہے اور زندگی دی ہے تمہیں۔ یہ آج جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کما رہے ہو، جو طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہو، اپنے جسم پر فخر ہے تمہیں، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس جسم کو آپ نے جھکانا ہے تو کہاں پر جھکائیں گے؟ اس خالق کائنات کے سامنے جھکائیں گے جس نے اس کو بنایا ہے۔ اگر آپ نے اس جسم کو کہیں اور جھکایا تو آپ نے ظلم کیا، یہ ظلم ہے۔ تو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ جان لو عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ کسی کی عبادت نہ کرو، اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنی۔ اور یہ آیت آپ بار بار سنتے آ رہے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری خلقت کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے، یعبدون، اور اس کا معنی ہے کہ یوحدون، کہ اکیلے اللہ کی عبادت، یہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے، چاہے انس ہو یا جن ہو۔ یہ دو گروہ جو ہے اس کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم عن قریب فارغ ہوں گے آپ کے لیے اے انس و جن۔ یہ آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قدرت اتنا عظیم ہے کہ ابھی بھی آپ کو پکڑ سکتا ہے، لیکن آپ کو مہلت دے رہے ہیں، آپ کو بار بار تذکیر کر رہے ہیں، لیکن کوئی سوچ غور و فکر کرنے والا ہو۔ اسی طرح تمام انبیاء کا بھی یہی مشن تھا کہ توحید عبادت، توحید الالوہیہ، یا تمام تر جو توحید ہے وہ اللہ کے لیے ہو، توحید میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، انبیاء کی بعثت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاغوت کی عبادت سے دور رہنا۔ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت ہو رہا ہو اور وہ عبادت جس کی ہو رہی ہے وہ اس سے راضی ہو تو وہ طاغوت ہے۔
تو طاغوت کی عبادت سے دور رہنا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تمام انبیاء کا مشن یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ سے پہلے بھی جو انبیاء بھیجے ہیں ان کا بھی یہی مشن تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ تو آج ہم لا الہ الا اللہ کا معنی جانیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب بعض لوگوں نے یہی لیا کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اتنا تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے اور مالک بھی مانتے تھے، مدبر بھی مانتے تھے، مصرف بھی مانتے تھے، لیکن کس چیز کو نہیں مانتے تھے؟ اگر ان سے پوچھا جائے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے اگر پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کس نے بنائے، وہ کہیں گے اللہ۔ تو خالق مالک رازق تو وہ مانتے ہیں، لیکن کہتے کیا تھے وہ؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے، کسی بت کا پوجا کرتے تھے، یا کسی اور ہستی کا جو ہے وہ پوجا کرتے تھے۔ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ان کا پوجا جس کی وہ کر رہے ہیں وہ ان کو کوئی نقصان یا کوئی نفع نہیں پہنچاتے، لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں کہ یہ بت یا جو یہ ولی یا جو یہ ہستی جس کے ذریعے یہ وسیلہ مانگ رہا ہے اللہ سے، کیا نیت میں کیا ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہے، یہ لوگ ہمارے سفارش کریں گے اللہ کے ہاں۔ بس اتنی سی بات تھی مشرکین مکہ میں، اور ان کے ساتھ جہاد کا اعلان ہوا، وہ مشرک قرار پائے، صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے سامنے، اور کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن ان کا یہ توحید بھی قابل قبول نہ ہوا، ان کے ساتھ لڑائیاں ہوئی، جہاد، صحابہ نے اپنے جانوں کا نذرانہ دیا، شہید ہوئے، اور کفار اور مشرکین مکہ کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ فرق کہاں پہ تھا؟ توحید الوہیت میں، توحید عبادت میں، عبادت میں فرق تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ اس کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبودی برحق نہیں ہے۔ معبودی برحق، معبودان باطلہ تو بہت ہے، معبودان باطلہ بہت ہے، لیکن جو معبود برحق ہے وہ اکیلے اللہ تبارک و تعالی ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ اس پر کیا دلیل ہے، یہ معنی جو تم نے نکالا ہے اس پر قرآن کی دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کی وضاحت قرآن مجید میں کی کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، کہ اللہ تبارک و تعالی بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، وہی اکیلے حق ہے، اکیلے اللہ کی عبادت وہ حق ہے، وہ لائق ہے، مستحق ہے عبادت کے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اگر کسی کی بھی عبادت کی جائے وہ باطل ہے۔ تو قرآن نے خود لا الہ الا اللہ کا معنی بتا دیا کہ لا معبود بحق الا اللہ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبودی برحق نہیں، معبودان باطلہ بہت ہیں۔ یہ بات جاننی ضروری ہے۔ یہ بات اگر کسی نے جان لی تو وہ توحید پہ آ سکتا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اگر لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھا، اس آیت کو نہیں سمجھا کہ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھا تو وہ ضرور شرک میں مبتلا ہوگا۔ وہ یا تو کبھی کسی قبر والے سے دعا مانگے گا، یا کسی 2 نمبر پیر اور فقیر کا دامن پکڑے گا، یا اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے کر دے گا کہ یہ میرا سفارش کرائے گا اللہ کے سامنے۔ نہیں، سب سے بہترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، آج جو تم نے عمل کرنا ہے وہ کر لو، کل قیامت کے دن میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اگر تمہیں نجات چاہیے، کامیابی چاہیے، آج عمل کر لو اس دنیا میں۔ تو محمد الرسول اللہ جو امام کائنات ہے، خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، وہ اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرے کہ جو عمل کرنا ہے آج کر لو، اور ہم اس خوش فہمی میں پڑے رہے کہ فلاں فقیر جو ہے وہ مجھے نجات دلائے گا، یا فلاں ہستی کا دامن میں نے پکڑا ہوا ہے، کوئی دنیاوی داتا دستگیر بنایا ہوا ہے، وہ تمہیں نجات دلائے گا۔ نہیں، وہ بیچارہ تو خود 2 من ڈیر کے نیچے، مٹی کے ڈیر کے نیچے پڑا ہوا ہے، وہ خود اللہ کی رحمت کا وہ طالب ہے، اس کو اللہ کی رحمت چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ جو ہستیاں ہیں وہ اولیاء کرام گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں، صالحین گزرے ہیں، شہداء گزرے ہیں، صدیقین گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، لیکن ہر بندے کو اپنا عمل وہ نجات دلائے گا، کسی دوسرے کا عمل تمہیں نجات نہیں دے گا۔ تو توحید کو سمجھنا ہوگا۔ عبادت کوئی سا چھوٹے سے چھوٹا عبادت ہو، بڑے سے بڑا عبادت ہو، وہ خالص اللہ کے لیے کرنی ہے۔ سجدہ ہے، اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کو لگایا، توحید ختم ہو گیا، آٹومیٹک توحید کا اپوزٹ شرک ہے، شرک میں چلے گئے۔ اور اگر آپ کو اس لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ آ گیا تو تھوڑا مزید آگے جائیے کہ اس لا الہ الا اللہ میں 2 ارکان ہیں۔ رکن کس کو کہتے ہیں کہ رکن کے علاوہ جو ہے کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ میرا ہاتھ میرا رکن ہے، یہ میرا پاؤں میرا رکن ہے، میرا ہاتھ کاٹ دے تو میں پورا نہیں ہوں گا، میں ناقص نامکمل ہوں گا، میرا پاؤں کاٹ دے تو میں ناقص ہوں گا، نامکمل ہوں گا۔ تو توحید کے 2 ارکان ہیں، اس لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہیں۔ وہ 2 ارکان کیا ہے؟ ایک ہے النفی، دوسرا ہے اثبات۔ نفی اور اثبات، مائنس اور پلس۔ سب سے پہلا جو رکن ہے وہ نفی کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تمام معبودان باطلہ، شرک سے، غلط کاموں سے آپ نے نفی کرنا ہے کہ لا الہ، آپ نے نفی کر دی، کوئی الہ نہیں الا اللہ۔ پھر آپ نے اثبات کرنی ہے کہ سارا گند آپ نے ایک سائڈ پہ کیا، پھر آپ نے بولا کہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ معبودی برحق ہے۔
لیکن ہم اس کلمے میں غور ہی نہیں کرتے، صرف لا الہ الا اللہ تسبیح لے کے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے۔ اچھی بات ہے، پڑھیں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھے کہ لا الہ الا اللہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ تو تمام، اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا، مان لیا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے نیچے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو شرک کے تمام مظالم سے، تمام اندھیروں سے دور رہنا ہوگا، اس کی باریکیوں کو سمجھنا ہوگا، اور پھر اس سے دور رہنا پڑے گا، تبھی آپ کی توحید قابل قبول۔ ورنہ توحید ناقص ہے۔ جس طرح انسان کا کوئی حصہ نہ ہو تو وہ ناقص ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے، اسی طرح اگر آپ کے توحید میں بھی یہ ارکان نہیں ہے، آپ اللہ کی عبادت بھی تو کر رہے ہیں لیکن مزار میں جا کے وہاں بھی پوجا کر رہے ہیں، تو آپ کا جو نفی والا لا الہ الا اللہ والا جو پورشن ہے، لا الہ یہ والا جو پورشن ہے، یہ آپ کا نامکمل ہے، اس کو آپ نے مانا ہی نہیں۔ آپ نے صرف الا اللہ کو مانا ہے، لا الہ کو تو مانا ہی نہیں ہے، اور یہ مکمل اسلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام کو اگر دو حصوں میں تقسیم کرے، لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ۔ دوسرے معنوں میں لا الہ الا اللہ سے مطلب اللہ کی بات قرآن، اور محمد الرسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث، قرآن اور حدیث۔ تو اگر اس کلمے کے نیچے زندگی گزارنی ہے، اس کا معنی مفہوم سمجھنا ہوگا، قرآن اور حدیث خالص دین پر عمل کرنا ہوگا۔ بھلے تمہیں کوئی کچھ بھی کہے، کوئی بھی نام سے پکارے، کوئی وہابی کہے، کوئی صابی کہے، کوئی غیر مقلد کہے، کوئی دین سے دور کہے، کوئی کچھ بھی کہے، اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم نے تو قرآن اور حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو مانا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے ان کی صداقت کا اور امانت کا چرچا ہوا کرتا تھا، لیکن جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیم یہی بات کی کہ لا الہ الا اللہ، تو سارے لوگ الٹے ہو گئے۔ کسی نے کہا یہ مجنون ہے، کسی نے کہا یہ ساحر ہے، نعوذ باللہ، کسی نے کہا یہ صابی ہے۔ تو اس وقت جو لا الہ الا اللہ کو مانتے تھے اس کو صابی کہتے تھے، اور آج جو لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں اس کو وہابی کہتے ہیں۔ نام کوئی بھی ہو، اس کا کوئی پرواہ نہ کریں۔ اگر خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے تو لوگوں کی پرواہ چھوڑ دیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اگر یہ بات ذہن میں آ جائے تو اسلام کا ایک وسیع حصہ جو ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی فہم و فراست کا جو ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا لله قانتين.